اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں MHS اسپیکس۔ جب قانون کے رکھوالے ہی قانون ہاتھ میں لینے لگیں تو پھر شکوہ کس سے؟ وہ لوگ جو قانون کی پاسداری کا حلف اٹھاتے ہیں، جب وہی قانون توڑنے لگے تو پھر کس سے شکوہ کیا جائے؟ کس کے پاس داد رسی کے لیے جایا جائے؟ وہ عدالتی نظام، وہ سسٹم، وہ نظام انصاف جو آپ کو قانون سکھاتا ہے، ایک عام آدمی کو یہ بتاتا ہے کہ تمہیں ایک اچھا شہری کیسے بننا ہے، جب وہ خود قانون توڑنے پہ آ جائے تو پھر قانون کی پاسداری کون کرے گا؟ میں اور آپ جب سڑکوں پہ نکلیں گے تو ہمیں قانون کی پاسداری کرانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جائے گا۔ ایک عام آدمی کو موٹر سائیکل سے لے کر بس تک سوار ہونے تک ہر لحاظ سے قانون کی پاسداری کا درس دیا جاتا ہے، ترغیب دی جاتی ہے اور ڈنڈے کے زور پہ پاسداری کرائی جاتی ہے۔ لیکن جب وہی قانون کے رکھوالے قانون توڑتے ہیں تو ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ بار کے الیکشن ہوئے، سندھ بار ایسوسیشن کے الیکشن ہوئے، جس میں کچھ منتخب لوگوں کے حامیوں نے اور ان منتخب لوگوں نے بھی غالباً فائرنگ کی ہے، کھلے عام فائرنگ کی ہے اور جدید اسلحوں سے فائرنگ کی ہے۔ کاشنکوف سے بھی فائرنگ ہوتے ہوئے دیکھی جا سکتی ہے، مختلف ریوالور سے فائرنگ کی جا رہی ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ فائرنگ کرنے والوں میں وہ نازک کلائیاں، وہ نازک ہاتھ بھی ہیں جن کے ہاتھوں میں پھولوں کے کنگن بھی ہیں، اور لیکن وہ فائرنگ کر رہی ہیں اور بڑے طریقے سے فائرنگ کر رہی ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے گا یہ فائرنگ۔ میں یہاں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، آپ سے زیادہ بات کروں گا تو آپ لوگوں کی توہین ہو جائے گی، لیکن کیا کوئی ہے عدالتی نظام، کوئی ہے نظام قانون، کوئی ہے IG پولیس، کوئی ہے سسٹم جو ان لوگوں کو پکڑ سکے؟ آپ اور میں اگر روڈ پہ نکلیں اور ایک چھری بھی جیب میں رکھ کے نکل جائیں تو آپ ہمیں پکڑ کے بند کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ سڑکوں پہ چلتے ہوئے ڈاکو لٹیرے مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، موبائل چھیننے میں مار دیتے ہیں، اور اگر ہماری طرف سے کسی شہری کی طرف سے کسی قاتل کو، کسی ڈاکو کو مار دیا جائے تو اس کو عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں، اس کو پیشیاں بھگتنی پڑتی ہیں، اس کو وہاں ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اس نے اس لیے مارا، اس لیے اپنا دفاع کیا تھا، اس نے اپنے دفاع میں سب کچھ کیا تھا۔ اگر وہ شادی کی تقریب میں فائرنگ کرتا ہے، ہوائی فائرنگ کرتا ہے، تو آپ اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سزائیں بھگتنی پڑتی ہیں، اور بھگتنی بھی چاہیے۔ قانون ہے، قانون سب کے لیے ہونا چاہیے، لیکن جب آپ قانون ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو قانون کے رکھوالے ہوتے ہیں تو پھر وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں رہتا۔ یہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، یہ سندھ بار کے الیکشن میں یا اور کسی الیکشن میں، بار کے مختلف پاکستان بھر میں جب الیکشن ہوتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر سال ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے۔ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اس کے بعد گروپ نکلتا ہے کالے کوٹ والا، اور کالے کوٹ والا گروپ فائرنگ بھی کرتا ہے، توڑ پھوڑ بھی کرتا ہے، جشن بھی مناتا ہے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ یہ کالے کوٹ کے پہنے والے لوگ مختلف بدماشیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھی ہوں گی بیچ ویڈیوز، اس کی بہت ساری ویڈیوز آئی ہیں جس میں یہ لوگوں کو مار دھاڑ بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کو کبھی کوئی سزا نہیں ہوئی، یا میرے علم میں شاید نہیں ہے، یا ان کو پکڑا نہیں گیا۔ بہت ہوا، کچھ عرصے کے لیے معطل کر دیا گیا، ان کی رکنیت معطل کر دی گئی، اس کے بعد بحال کر دیا گیا۔ یہ جس طرح فائرنگ کی جا رہی ہے جیتنے کے بعد، بھلے ہوائی فائرنگ ہو، لیکن کیا کوئی ہے پولیس سسٹم جو ان کو جا کے چیک کرے گا کہ یہ جو اسلحہ آپ کے ہاتھ میں ہے اس کا لائسنس ہے؟ اگر اس کا لائسنس ہے بھی تو آپ کو یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ ایک پبلک پلیس پہ اس طرح فائرنگ کریں گے؟ اور قانون کیا کہتا ہے اس بارے میں مجھے ذرا بتا دیں۔ قانون اس بارے میں کیا ترغیب دیتا ہے؟ قانون کس طرح لوگوں کو تحفظ دیتا ہے؟ قانون کیا عدالتی نظام، عدالت کے اندر کی جانے والی فائرنگ کی اجازت دیتا ہے؟ یہ مجھے نہیں معلوم، ہمارے سسٹم اس بارے میں بتا دے۔ کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کالا کوٹ پہن کر قانون کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں؟ تو پھر بتا دیا جائے۔ اور اس بات کو پکڑتا ہے کہ مجھ جیسا عام آدمی اگر سڑک پر نکلتا ہے اور اگر ہم اپنی دفاع میں بھی کچھ کر لیں تو پھر ہمیں پکڑ کے قانون اندر کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے ملک کا پورا سسٹم ہے، پورے ملک کا نظام ہے کہ اس ملک میں قانون کے رکھوالے ہی سب سے زیادہ قانون توڑتے ہیں۔ آپ کراچی شہر میں دیکھ لیں، اس وقت جب کیمرہ کا نافذ ہوا ہے، اسی قانون کے رکھوالے اگر اس کو نہ توڑیں تو آپ بتائیے گا۔ اس کے کیمرے سے آپ عام شہریوں کو پکڑتے پھر رہے ہیں، ان کے تصویریں کھینچ رہے ہیں، ان کی نمبر پلیٹ چیک کر رہے ہیں، ان کو چالان کر رہے ہیں۔ ان قانون کے رکھوالوں میں چالان کون کرے گا جنہوں نے کھلے عام اس طرح فائرنگ کی ہے؟ یہ فائرنگ محض فائرنگ نہیں ہے، بلکہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم قانون کے رکھوالے، قانون کی دھجیاں اڑانے کے ماہر ہیں اور ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ طاقت کا مظاہرہ ہے، یہ طاقت کا مظاہرہ ہے
جو یہ ہمارے ملک میں اکثر نظر آتا ہے، کبھی کبھار کالے کوٹ میں اور کبھی کسی اور انداز میں، کبھی کسی وڈیرے کی شکل میں، کسی جاگیردار کی شکل میں. اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ عموماً یہ کالے کوٹ میں موجود لوگ جو یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ کوئی عام لوگ نہیں ہوتے. ان کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی لوگ ہوتے ہیں، وڈیرے جسے آپ وڈیرا کہہ سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی جاگیردار ہوتا ہے، پیچھے ایک پورا نظام، ان کے ایک سپورٹ سسٹم ہوتا ہے جو کہ ان کو اس بات کی سپورٹ فراہم کرتا ہے کہ تم جاؤ قانون کی دھجیاں اڑاؤ، ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں، کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا. یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ان لوگوں کو جا کے عدالتی نظام سے فارغ کرا لیتے ہیں، رہائی دلا لیتے ہیں، بری کروا لیتے ہیں. جو ظالم ہوتے ہیں، جو جرم کرتے ہیں، جو مجرم ہیں، ان کو جا کے عدالتی نظام سے، یہی لوگ جو خود قانون کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ جا کے اسی طرح مذاق اڑاتے ہوئے ان لوگوں کو جو ظالم ہوتا ہے ان کو وہاں سے عدالت سے لے کے چھڑا کے لے جاتے ہیں، بری کرا لیتے ہیں، باعزت بری کراتے ہیں، اور اس کے بعد میں اور آپ شکل دیکھتے رہ جاتے ہیں. اور مجھ سے ہم جیسے لوگ جو ایک عام آدمی ہے، اگر وہ ایک بکری کا بچہ بھی چوری کر لے تو وہ اندر ہو جاتا ہے. ایسے واقعات آپ کے اسی ملک میں، اسی شہر میں ہوئے ہیں. اسی شہر میں ہوا ہے کہ ہوٹل سے کھانا چوری کرنے پر بھی گرفتار کیا گیا ہے لوگوں کو. اگر آپ تھوڑا سرچ کریں آپ کو مل جائے گا. یہی شہر ہے جس شہر میں ایک عام لڑکا، ایک عام نوجوان موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے، اگر وہ اس کی موٹر سائیکل سے غلطی سے کوئی نقصان پہنچ جائے، کچھ ہو جائے، تو وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے کیونکہ ایک عام آدمی ہے وہ. لیکن یہ جو لوگ ہیں، جو رکھوالے ہیں، جو قانون کے رکھوالے ہیں، یہ کھلے عام قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں. ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. میں آئی جی سندھ سے مطالبہ کرتا ہوں، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے مطالبہ کرتا ہوں، میں قانون کے رکھوالوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے قانون سب کے لیے برابر کریں. یہ قانون صرف اور صرف ایک عام آدمی کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ ایک عام آدمی کو آپ اٹھائیں اور اندر بند کر دیں، ایک عام آدمی کو سڑک پر چلتے ہوئے ذلیل کریں، ان کو بے عزت کریں، ایک عام آدمی پہ سارا امپلیمنٹ کریں قانون. اور وہ لوگ جو قانون کے رکھوالے بنتے ہیں، وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں، وہ کھلے عام قانون کی دھجیاں اڑاتے پھریں، ان کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. میرا خیال ہے کہ یہ فائرنگ کی ویڈیو کل رات کی ہے. اگر کل رات کی ہے تو آج تک اس پہ کارروائی ہو جانی چاہیے تھی اصولی طور پہ. اگر کل رات کی ہے تو ان کے خلاف قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ایکشن لیا جانا چاہیے تھا. یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے. سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے تو آپ کو پکڑ لینا چاہیے. ایک عام آدمی اگر سوشل میڈیا پہ ویڈیو ڈال دے تو آپ پکڑ لیتے ہیں جا کے. تو ان کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ میں ان بکلا سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کے اندر تھوڑی سی غیرت ہونی چاہیے، تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے کہ آپ وہ لوگ ہیں جو قانون کی پاسداری کا حلف اٹھاتے ہیں. اور جب آپ حلف اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد قانون کے خلاف آپ خود کارروائی کرتے ہیں، قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو آپ کو ذرا سی بھی شرم نہیں آتی. اور آپ پھر کس منہ سے اس لوگوں کا کیس لڑیں گے جا کے عدالت میں جو کسی نہ کسی جرم کی شکل میں وہاں پہنچتے ہیں اور آپ ان کا کیس لیتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کا کیس بھی صحیح طرح نہیں کر پائیں گے، بلکہ نہ صرف مجرموں کو آپ سپورٹ کریں گے، جو ظالم ہیں ان کو سپورٹ کریں گے. آپ کی حرکتوں سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ مظلوم کا ساتھ نہیں دیں گے، جو واقعتاً حقدار ہے اس بات کا کہ اس کے ساتھ رحم کیا جائے، اس کی سپورٹ کی جائے، اس کے ساتھ تعاون کیا جائے. آپ وہ نہیں کریں گے کیونکہ آپ خود ظلم کر رہے ہیں، آپ خود قانون توڑ رہے ہیں اور سامنے یہ ویڈیوز آپ کی موجود ہیں. میں پھر آخر میں مطالبہ کرتا ہوں اپنے قانون کے رکھوالوں سے، میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس پاکستان سے، میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے، آئی جی سندھ سے، کہ آپ لوگ ایکشن لیں، خدا را ایکشن لیں، اور اس عوام کو یقین دلائیں کہ قانون کے دائرے میں، قانون میں سب برابر ہیں، چاہے وہ کالا کوڈ والا ہو، چاہے مجھ جیسا ایک سول آدمی ہو. ایم ایچ ایکسپریس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ. کمنٹس میں اظہار کیجیے گا کہ کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ قانون کے ان رکھوالوں کو سزا ملنی چاہیے، اور کیا آپ کو یقین ہے کہ ان کو سزا مل جائے گی؟ یہ ضرور بتائیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.